عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ موجودہ حالات و واقعات نے معمولات زندگی کا نظام درہم برہم کر رکھا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ایسی نشریاتی تدریس کا اہتمام ہو کہ آپ گھر بیٹھے اچھے سے مستفید ہو سکیں۔ فیڈرل بورڈ 2020 کے نصاب کے مطابق آپ کے لیے عنوانات کا انتخاب کیا گیا ہے۔ ہمارا آج کا زیر بحث عنوان ہے تشبیہ۔ عزیز طلباء طالبات، جیسا کہ آپ جماعت داہم تک یہ موضوع پڑھتے چلے آئے ہیں، تشبیہ کیا ہوتی ہے، اس کے لفظی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ تشبیہ کے لفظی معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا، یعنی اصطلاح میں ہم تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ جب کسی ایک چیز کو کسی مشترک وصف، خوبی یا خاصیت کی بنا پر کسی دوسری چیز کی مانند قرار دیتے ہیں تو اسے ہم تشبیہ کہتے ہیں۔ میں یہ چیزیں دہرا دیتی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں، اذہان میں اچھی طرح سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے کہ تشبیہ کیا ہوتی ہے۔ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی مشابہت کے ہیں، ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا۔ اور اصطلاح میں جب ہم کسی ایک چیز کو کسی مشترک وصف، خوبی یا خاصیت کی بنا پر کسی دوسری چیز کی مانند قرار دیتے ہیں تو یہ بات تشبیہ کہلاتی ہے۔ اس کی ہم مثالیں دیکھتے ہیں۔ عزیز طلباء طالبات، پہلے ہم نثر میں کچھ مثالیں دیکھیں گے، پھر ہم اس کی کچھ شعری مثالیں دیکھیں گے۔ مثال دیکھیے، بچہ چاند کی طرح خوبصورت ہے۔ بچہ چاند کی طرح خوبصورت ہے۔ اب بچے کو خوبصورتی کی بنیاد پر چاند جیسا کہا جا رہا ہے۔ علی شیر کی طرح بہادر ہے۔ علی شیر کی طرح بہادر ہے۔ علی کو بہادری کی وجہ سے شیر کہا جا رہا ہے۔ سدرا پھول کی طرح نازک ہے۔ سدرا پھول کی طرح نازک ہے۔ پھول نزاکت کے لیے مشہور ہے تو بچوں کو خوبصورتی کی بنا پہ ہم نے پھول قرار دیا۔ خالدہ لومڑی کی طرح چالاک ہے۔ خالدہ لومڑی کی طرح چالاک ہے۔ لومڑی جو ہے اس کی چالاکی اور عیاری ضرب المثل ہے، تو خالدہ کو لومڑی کی طرح چالاک اور عیار کہا گیا۔ آمنہ فاطمہ کی طرح قابل ہے۔ آمنہ فاطمہ کی طرح قابل ہے۔ آمنہ کو لیاقت اور قابلیت میں فاطمہ کی طرح قرار دیا گیا۔ مثال نمبر 6 میں دیکھیں بیٹا، احسن حاتم تائی کی طرح سخی ہے۔ احسن حاتم تائی کی طرح سخی ہے۔ اردو ادب میں یہ کردار آپ نے بارہا پڑھا ہوگا، حاتم تائی کا کردار سخاوت، فیاضی، دریا دلی کے لیے بہت مشہور کردار۔ تو احسن کو سخاوت کی وجہ سے حاتم تائی کی طرح کہا گیا۔ یہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، آپ کی ہر کہانی میں ذکر ہوتا ہے افسانوی سا کردار۔ اسلم عالم چنا کی طرح لمبا ہے۔ اسلم عالم چنا کی طرح لمبا ہے۔ یہ آپ اسکرین پہ دیکھیں، پاکستان سے سب سے قدآور شخصیت کی بات ہو رہی ہے تو اسلم کو قدآور ہونے کی وجہ سے عالم چنا جیسا قرار دیا گیا۔ فوزیہ نسیم کی طرح شرارتی ہے۔ فوزیہ نسیم کی طرح شرارتی ہے۔ فوزیہ کو دوسری بچی نسیم کی طرح شرارتی قرار دیا جا رہا ہے تو دونوں میں مشترک بات کیا ہے؟ دونوں کا شرارتی ہونا۔ فواد رستم پہلوان کی طرح طاقتور ہے۔ فواد رستم پہلوان کی طرح طاقتور ہے۔
रुस्तम पहलवान कौन? ईरान का मशहूर पहलवान, बहादुरी ज़रबुल मिसल। तो फव्वाद को उसकी तरह ताकतवर और बहादुर करार दिया गया। सारा की रंगत दूध की तरह सफेद है। सारा की रंगत दूध की तरह सफेद है। तो इसमें आपने देखा कि सारा की खूबसूरती और रंगत की वजह से उसे दूध जैसा सफेद करार दिया गया। ये हमने नसर में कुछ मिसालें देखी हैं ताकि आपको बहुत आसानी से समझ आ सके कि तशबीह क्या होती है। अब हम उसकी कुछ शेरी मिसालें देखते हैं, क्योंकि इम्तहानी निगाह से इम्तहानात में आपसे नसरी मिसाल भी आप पूछी जा सकती है लिखने के लिए, और आपको शेरी मिसाल भी जो है उसका तकाजा भी किया जा सकता है कि तशबीह की तारीफ बयां करें और 2 शेरी मिसालें दें, क्योंकि आपका फर्स्ट ईयर में एक सवाल 4 नंबर का होता है। तो कुछ शेरी मिसालें भी हम देख लेते हैं। मीर तकी मीर का शेर है, नाज की उसके लब की क्या कहिए, नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। अब इसमें लबों की नजाकत का बयान है और उन्हें गुलाब की पंखड़ी जैसा करार दिया जा रहा है। तो इसमें भी आपने देखा कि तशबीह पाई जा रही है। और मुश्तरक अनासिर क्या हैं, वो वजह जो हमने तारीफ में बात की थी, कोई ना कोई मुश्तरक खासियत होगी, कोई वस्फ होगा, कोई खूबी होगी, जिसकी वजह से हम एक चीज को दूसरी चीज जैसा करार देंगे। तो यहां हमने नजाकत की वजह से लबों को गुलाब की पंखड़ी करार दिया। दूसरा शेर देखिए, ये भी मीर तकी मीर का है। क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। मीर तकी मीर के इस शेर में देखते हैं कि इंसान की बेसबात, इंसान के फना पजीर होने का मौजू ज़ेरे बहस है। और जिस तरह एक हुबाब बुलबुले की हैसियत बहुत आर्जी होती है, तो इंसान की जिंदगी के भी आर्जी होने की बात की गई है, नापायदार होने की बात हो रही है कि एक अल्लाह ही है जो इस कायनात का मेज़बान है, हमेशा से था, हमेशा रहेगा। हम मेहमान हैं, हमारा ये पड़ाव बहुत आर्जी है। और उस हैसियत आर्जी को दिखाने के लिए मीर ने मिसाल ली कि जैसे हुबाब लम्हे भर के लिए उसकी हैसियत है, तो हम भी इस दुनिया में लहजा भर के मेहमान हैं। तो ये हवाला इसमें हमने देखा बेसबाती दुनिया का फलसफा और मुख्तसर होने की बात। अब हम देखते हैं कि तशबीह के अरकान कौन से हैं। ये भी आपके हिस्से दोम में जो सवालात में पूछा जा सकता है कि तशबीह के अरकान की तादाद क्या है, उनकी तारीफें। और यहां हम देखते हैं कि अरकान तशबीह 5 हैं। अरकान तशबीह 5 हैं। पहला रुकन मुशब्बा, पहला रुकन मुशब्बा, दूसरा रुकन मुशब्बा बा, और तीसरा रुकन हरफ तशबीह, तीसरा रुकन हरफ तशबीह, चौथा रुकन वजह तशबीह, कौन सा? वजह तशबीह, और 5वां रुकन बच्चों हमारे पास है गर्ज तशबीह। ये 5 रुकन हैं जो अरकान तशबीह कहलाते हैं। ये मारूजी हिस्सा में भी आपसे पूछे जा सकते हैं, और हमारे हिस्सा दौम में जहां 4 नंबर का सवाल है वहां भी ये सवाल आ सकता है। तो आपने बहुत अच्छे से इन्हें याद रखना है। अब हम देखते हैं इनफरादी तौर पे एक एक रुकन पे रोशनी डालते हैं कि ये क्या होते हैं। मुशब्बा, पहला रुकन हमारा क्या है? मुशब्बा। वो पहला रुकन, वो पहली शय जिसको हम तशबीह देते हैं, वो मुशब्बा कहलाता है। ठीक है, मुशब्बा क्या है बच्चों? वो पहला रुकन जिसको तशबीह दी जाए। मुशब्बा बा क्या है? वो शय जिससे तशबीह दी जाती है उसे मुशब्बा बा कहते हैं। वो दूसरा रुकन, वो दूसरी शय जिससे तशबीह दी जाती है उसे मुशब्बा बा कहते हैं। तीसरा रुकन वजह शब्बा। अभी हमने तारीफ में बात की है बेटा, वो मुश्तरक खूबी या सिफ्त जो मुशब्बा और मुशब्बा बा दोनों में पाई जाए। वजह शब्बा क्या है? वो मुश्तरक खूबी या सिफ्त जो मुशब्बा और मुशब्बा बा दोनों में पाई जाए उसे हम वजह शब्बा कहते हैं। हरूफे तशबीह, हरूफे तशबीह वो हरूफ जो तशबीह देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मुशब्बा और मुशब्बा बा के दरमियान तशबीह का ताल्लुक उस्तवार करते हैं। मसलन सा, ही, तरह, मानिन, जैसा, मिसाल वगैरह, इन्हें हम हरूफे तशबीह कहते हैं बेटा। गर्ज़े तशबीह,
وہ غرض یا مقصد جس کے لیے ہم تشبیہ دیتے ہیں اسے ہم غرض تشبیہ کہتے ہیں۔ اب اس کی کچھ شعری مثالیں، کچھ نثری مثالیں میں آپ کو دوں گی اور ہم ان کے ارکان واضح کریں گے بیٹا، تاکہ آپ کی بہت اچھے سے تیاری ہو سکے اور امتحانی نگاہ سے بھی آپ سرخرو قرار پائیں۔ پہلی مثال، نثری مثال، میرا بیٹا چاند جیسا ہے۔ میرا بیٹا چاند جیسا ہے۔ یہ جو نثری مثال ہے بیٹا، اس کے ارکان واضح کرتے ہیں۔ مشبہ، پہلا رکن کیا ہے جس کو ہم تشبیہ دے رہے ہیں؟ بیٹا، شاباش، آپ نے صحیح سوچا۔ مشبہ باعث میں کیا ہوگا؟ چاند، چاند جیسا کہا۔ دوسرا رکن ہمارے پاس چاند ہے۔ تیسرا رکن وجہ شبہ، دونوں میں مشترک بات کیا تھی؟ خوبصورتی۔ چاند کو ہم بڑا ایک افسانوی سا کردار اور خوبصورتی کے لیے کی علامت سمجھتے ہیں۔ حرف تشبیہ جیسا، اور غرض تشبیہ، وہ غرض یا مقصد کیا تھا تشبیہ دینے کا کہ بیٹے کی خوبصورتی کو اجاگر کرنا مقصود تھا، یا اس کو بیان کرنا مقصود تھا، یا مؤثر انداز سے اس کو پیش کرنا چاہتے تھے۔ اگلی شعری مثال دیکھیے جس کے ہم ارکان واضح کریں گے۔ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ خواجہ میر دد کا یہ شعر بہت مشہور شعر، یقیناً طلباء طالبات آپ نے سنا ہوگا۔ اس میں جس طرح طوفان آتا ہے اس کی زد میں ہر چیز نیست و نابود ہو جاتی ہے، تو زندگی کو طوفان جیسا قرار دیا گیا ہے۔ اس کے ارکان دیکھتے ہیں۔ مشبہ کیا ہے بچوں؟ زندگی، شاباش۔ مشبہ با کیا ہے؟ دوسرا رکن طوفان۔ اور ہمارے پاس حروف تشبیہ کیا ہے؟ یا غرض تشبیہ کیا ہے؟ زندگی کے انتشار کو ظاہر کرنا، اور وجہ شبہ انتشار۔ تیسری مثال دیکھیے۔ شمع کی مانند ہم اس بزم میں چشم تر آئے تھے، دامن تر چلے۔ خواجہ میر دد کے اس شعر میں پہلا رکن کیا ہے بچوں؟ مشبہ کیا ہے؟ انسان، شاباش۔ ہم کا لفظ انسانوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ بزم سے مراد یہ دنیا، یہ محفل ہے، اور انہوں نے کہا کہ شمع کی مانند ہم آئے۔ مشبہ با کیا ہے؟ شمع، اور دونوں میں مشترک بات کیا ہے؟ وجہ شبہ، دونوں کا آپ دیدہ رہنا۔ دونوں کیسے آپ دیدہ رہتے ہیں بچوں؟ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے روتے ہوئے آتا ہے، اور جس طرح شمع لمحہ بلمحہ پگھل کر موت کی سرحد کی جانب قدم بڑھاتی ہے، تو ہم فنا پذیر انسان بھی آہستہ آہستہ، تو وہ بات ہو رہی ہے۔ حرف تشبیہ کیا ہے؟ مانند۔ غرض تشبیہ کیا ہے؟ انسان کو غمزدہ قرار دیا ہے یہاں اس شعر میں۔ علامہ اقبال کا یہ شعر دیکھیے۔ پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن۔ یہ بہت مشہور شعر ہے علامہ اقبال کا، حکیم شاعر مشرق، حکیم الامت علامہ اقبال کا۔ تو اس میں پہلا رکن کیا ہے بچوں ہمارے پاس؟ پھول، شاباش۔ مشبہ با کیا ہے؟ پریاں، اور وجہ شبہ، دونوں میں مشترک بات کیا ہے؟ پھول انواع اقسام کے ہیں اور ان کا رنگ برنگا ہونا۔ حروف تشبیہ یا ہے، اور غرض تشبیہ ہمارے پاس یہاں کیا پایا جا رہا ہے؟ پھولوں کی رنگینی، رانائی، خوبصورتی کو یہاں بیان کرنا ہمارے پاس مقصود ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے سے یہ تشبیہ سمجھ آئی ہوگی، اس کی نثری اور شعری مثالیں آپ نے سمجھی ہوں گی، اور اس کے ارکان جو میں نے واضح کیے ہیں آپ نے بہت دھیان سے سنے ہوں گے، سمجھے ہوں گے، پڑھے ہوں گے۔ اور آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی روشن آراء سے آگاہ کریے، تاکہ آپ کے لیے مزید اچھے عنوانات کا عمدہ طریقے سے اہتمام کیا جا سکے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔